اس حکومت کو کتنا چلتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ پورے کرے گی 5 سال؟ جی ہاں، ان کی گارنٹی عمران خان ہے. یا 6 مہینے بعد عمران خان نہیں ہے یا پاکستانی فوج نہیں ہے. عمران خان صاحب جس طرح ابھی تک جیل میں ہیں قابل تعریف ہے. میں کہتا تھا جی کہ حیران کر دے گا اتنا دلیر آدمی. بشرا بی بی ہیں تو میں اس کی وجہ سے آج یہاں تک ہوں. خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کو اپنی اسٹرینتھ سمجھتے ہیں. عمران خان صاحب نے پبلک میں کسی کو انڈورس نہیں کیا، بشرا کو کیا. احسان آج بھی پی ٹی آئی میں ہے. میں کہتا ہوں ڈٹ کے کھڑا ہو. مریم نواز کی پرفارمنس پہ آپ کیا کہیں گے ابھی تک سے؟ میرے خیال اچھی بھی ہو جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے پاس کبوتر کی خبر ہے 8 فروری کے الیکشن سے پہلے آپ کا میسیجز کے ذریعے ان سے رابطہ رہتا تھا شہباز شریف صاحب سے. شہباز شریف نے اوتھ لیا، بے شمار فنکشن ہوئے ہیں، سارے لوگ جاتے رہتے ہیں. مجھے تو کبھی کسی نے آج تک انوائٹ نہیں کیا. ایسا میرے لیے نا یہ بہت بڑی خبر ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، آج جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے اس خصوصی پوڈ کاسٹ کے لیے، وہ میرے سینئر بھی ہیں، ہم ان سے سیکھتے بھی ہیں. ان کے نظریات سے ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کے اوپر اختلاف ہو، ان کو ہماری بات سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کے لیے جو رسپیکٹ ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوئی. ہم نے کئی سال ان کو مختلف پروگرامز کے اندر دیکھا اور ان کے خیالات میں شاید تبدیلیاں بھی ہم نے دیکھی ہیں. پچھلے سیٹ اپ میں جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اس وقت شاید ان کے خیالات کچھ اور تھے. اب کچھ ایسے حادثات ہوئے پرسنل لیول کے اوپر بھی، شاید ان کے خیالات میں کوئی تبدیلی آئی ہے. تو ان تمام چیزوں کو ابھی ہم اینالائز کریں گے، جانیں گے کہ آخر یہ تبدیلی کیوں آئی ہے. کیونکہ تبدیلی والوں کے تو اکثر یہ خلاف رہے ہیں، لیکن اب اپنے خیالات میں بھی شاید تبدیلی آ گئی ہے. آج ہم نے دعوت دی ہے سینئر کالم نگار، سینئر صحافی، تجزیہ نگار حفیظ اللہ نیازی صاحب کو. نیازی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ شکر. ٹھیک ٹھاک. اٹس اے پلیجر ٹو ہیو یو سر آن دی شو. مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ، اللہ از ویری کائنڈ. اچھا سر، یہ بتائیے، یہ میں نے بات درست کی کہ تبدیلی والوں کے خلاف ہوا کرتے تھے نیازی صاحب، اب خود تبدیل ہو گئے. آغاز میں آپ کا گیس ورک غلط تھا. اچھا جی. یہ منصور خان، آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ٹو اولڈ ٹو چینج مائی آئیڈیالوجی یا کور آئیڈیالوجی. سر میں بنیادی طور پہ جو میرا کور آئیڈیالوجی ہے وہ حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب 2011 سے جب سے انہوں نے بالکل اپنی سیاست گیو اپ کر کے اور انہوں نے آؤٹ سورس کر دی تھی سر، تو میں تب سے ہی ان کے اور میرے درمیان کھچاؤ آ گیا تھا. اور چھوڑنے کے بعد تو جہاں تک عمران کا تعلق ہے نا، حقیقت ہے مجھے اس کی سیاست سے نہ دلچسپی ہے اور نہ میری لائکنگ ہے. اچھا، بالکل ہی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جو باقی لوگ ہیں کو غلطی کرے تو میں کبھی بھی ان کو اسپیئر نہیں کرتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر آپ کی ہمارا ایک آئیڈیلزم کے ساتھ چونکہ چیزوں کو اڈاپٹ کیا ہے، اور جب آئیڈیلزم کے کسی شیڈو میں چیز پروان چڑھتی ہے اور وہ نشو و نما پاتی ہے تو ایک اور مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. آئیڈیلزم کے اندر ایبریشن ہو سکتی ہیں، غلطی جیسے آپ نے کہا کہ جی میں ایک کمیونسٹ بھی ہو سکتا ہوں اور ایک اسلامسٹ بھی ہو سکتا ہوں، لیکن آئیڈیلزم دونوں کے اندر ایک کامن چیز ہے کہ آئیڈیالوجی جو ہے نا وہ آپ کو کسی اور جو ہے ایک ٹرینس میں لے جاتی ہے. اچھا، کمپیریٹیولی اگر آپ کے تجزیوں کو دیکھیں، جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو اس کے اندر ایک بہت بڑا اختلاف اس بات کے اوپر ہوتا تھا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ حکومت کر رہے ہیں، ان کے بلبوتے کے اوپر آئے ہیں. یہ میں آپ کے مختلف تجزیے میں نے بہت آپ کو تو خود میں اپنے پروگرامز میں لیتا رہا ہوں، آپ کا ہمیشہ یہی تجزیہ رہا ہے. اب عمران خان صاحب کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ فورس، ایک ایسی وائس جو ایکچولی اینٹی اسٹیبلشمنٹ چل رہی ہے. ڈو ناٹ ٹرسٹ دیٹ؟ نہیں، بالکل غلط ہے. اچھا، عمران خان صاحب تو 3 سال سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے جو ہے ان کے ذریعے ہی انہوں نے اپنی ساری زندگی پلان کی ہوئی ہے. باقی ان کے پاس چونکہ سیاسی عقل، شعور، بصیرت کی بہت کمی ہے، بلکہ ان کے قریب سے نہیں بٹ کی. ان کو اللہ نے کوالٹیز بھی دی ہیں جس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں بڑے گریس کے ساتھ ایڈمٹ کرنا چاہیے. اچھا. اور جو ایک خاص چیز چاہیے سیاست کے لیے جو وہ ہوتی ہے انسان کی دانش مندی، بصیرت اور ایک حکمت عملی جو پولیٹیکل اسٹریٹجیز ہو جاتے ہیں. اگر اس میں بالکل آپ بانجھ ہوں
اور آپ بالکل تہی دامن ہو تو وہ پھر کسی کام نہیں ہوتی. یہی صاحب آپ خان صاحب کے حوالے سے اکثر یہ جو تنقید ہوتی ہے کہ بھائی ان کو تو کوئی عقل بوجھ ہے ہی نہیں, کوئی سمجھ ہے نہیں, ان کا کوئی ویژن نہیں ہے. اتنے عقل اور سمجھ بوجھ کے بغیر, کسی ویژن کے بغیر اتنی بڑی سیاسی جماعت آپریٹ کی جا سکتی ہے پاکستان میں؟ تو عمران کا تو مثال سامنے, اگر اس طریقے سے 29 سال جیسے تیسے آپریٹ کی ہے تو پھر ایک جواب یہ کی جا سکتی ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران صاحب کو اگر سیاست نہیں آتی تو سبکی کی بات نہیں ہے. اور ایک بندہ جو ہے ایک اس کی فیلڈ ہے, اس کے اندر کرکٹ جینیس ہے, ساری دنیا متفق ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ ڈاکٹر قدیر خان جو اتنے ہیوج سائنٹسٹ نیوکلیر جس کو کہنا چاہیے کہ ڈیٹونیٹ کر دیا آپ کا ایک, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ سیاست میں ملک چلا لیں گے. تو یہ بات عمران خان صاحب کو پہلے دن سے پتہ ہے, ان کو کمپریہنشن ہے, ان کی فیلڈ نہیں ہے. لیکن بدقسمتی کیا ہوئی ہے, ایک تو وہ ان کا یہ ڈیسیجن کہ ان کو پالیٹکس میں آنا چاہیے تھا, اس کے لیے مس فٹ رہیں گے. ان کا خیال تھا کہ شاید یہ دور لگ جاتا ہے, نواز شریف کا لگ گیا, بے نظیر صاحبہ کا لگ گیا, میرا بھی لگ گیا. میں اتنا پھر دوبارہ یہ اختلاف ہے کہ ایک جماعت جس کے سب سے زیادہ اس وقت سیٹیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اسمبلی کے اندر, جس نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں, آپ یہ اگر کہیں کہ جی میں خان صاحب کی سٹائل آف پالیٹکس سے اختلاف کرتا ہوں, اس کی پالیٹکس کا سٹائل خطرناک ہے ملک کے لیے, یا اس میں بدتمیزی کا عنصر ہے, چلیں یہ ایک ڈبیٹیبل بات ہے. لیکن سرے سے یہ کہہ دینا کہ نہیں اس کو تو پالیٹکس آتی ہی نہیں ہے, اس کی سٹائل آف پالیٹکس آپ یہ کہہ سکتے ہیں ڈفرینٹ ہے. میں آپ کی کسی بات میں کانٹیسٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور یہ بات عمران خان صاحب کے ساتھ 2011-12 تک اسی طرح جب ہم اکٹھے تھے اور ہمارے درمیان سے ہوا نہیں گزر سکتی تھی. آپ کو پتہ ہے میرے لوگوں کا کتنا جی میں قریب جانتا کا ہوں ساتھ تھا, بچپن کا ہماری ایک ہی ایج ہے, فرسٹ کزن ہے, اور تقریباً آپ جب فرسٹ کزن ہو اور ایک ایج ہو تو آپ کے اندر رام والا یاری کا زیادہ ایلیمنٹ ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے. اوپر نیچے بھائی تو ایک دوسرے کو جھجک کرتے ہیں, لیکن آپ تو عمران خان صاحب نے 26 اپریل 1996 سے جماعت بنائی, اور اس سے لے کے آج تک 29 سال ہو گئے. اٹس ناٹ اے اسمال پیریڈ مسعود, اٹس اے لاٹ آف ٹائم. اور ایک سیاسی فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ جس پہ وہ تراہ سکے. ترانا تو ایک ہی بات ہے جس کے اوپر خود ان کو بعد میں تعصب نہ ہو, ریگریٹ نہ کیا ہو کہ ہاں یہ مجھے نہیں لینا چاہیے. کوئی ایک بتا دے. عمران خان سے میں تو کتنی دفعہ ٹی وی پہ کئی سال سے کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سانحہ ہے, ایک بڑی بہت نہیں ایک منٹ, آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ وہ کہہ سکیں کہ میں نے مثال کے طور پہ 97 کا الیکشن تھا سر, نہیں ساری دنیا کہتی رہی کہ نہیں لڑنا چاہیے, میں کہتا تھا نہیں لڑنا چاہیے. 97 کا نئے آئے تھے. نہیں سب یوتھ سب سے بڑی بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایک ایسا ڈیسیجن جس پہ وہ کہیں کہ میں نے غلط, نہیں آپ نے کہا نا کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس پہ وہ کہہ سکیں کہ میں نے اس ڈیسیجن کو ریگریٹ نہیں کیا. انہوں نے بہت سے ایسے فیصلے جس پہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بالکل ٹھیک فیصلہ لیا, کہ یوتھ کو انہوں نے کہا کہ میں نے جس طرح اپنی فولڈ میں لے کر آیا ہوں کوئی اور جماعت لائی نہیں سکی. یوتھ اگر پہلے کرکٹ سے انسپائرڈ ہے, اور وہی کرکٹ جو فین فالوئنگ جو ہے جو بائی اینڈ لارج وہ اس کے اندر تھوڑی ٹرانسفارم ہو گئی ہے. پھر ایک بات جس کو کہنا چاہیے کہ اصل میں تو جو سیاست جو ہے نا یہ پاپولر پالیٹکس ہے. کرکٹ والی بات بھی مجھے نا اس میں اختلاف اس لیے ہے کیونکہ مثال کے طور پہ جو لڑکا 2000 میں پیدا ہوا ہے, 98, 99, 2000, 2001, 2, 3 وہ جو پیدا ہوا اس نے تو خان کو کرکٹ کھیلتے دیکھا بھی نہیں ہوا. ہم نے دیکھا ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہوا ہے, انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوا. ہم سارے جو لوگ ہیں نا, مثلا میں بھی خود بھی اسپورٹس مین رہا ہوں اور اسپورٹس کریزی ہے. ٹھیک ہے, تو اسپورٹس کریزی جو ہوتا ہے اس کی فالوئنگ بریڈ میں وہی پیدائش سے پہلے شاید اپنا کام تمام کر کے گھر بیٹھ گیا ہوگا, لیکن ہم اس کو لک اپ کرتے تھے. میں ایک اور بات کر رہا ہوں, بات میں یہ کر رہا ہوں کہ خان صاحب کی جو اصل جو مقبولیت ہے نا, وہ خان صاحب کی مقبولیت ہے مارچ 2022 سے لے کے اب تک. جینوئنلی جو کہ ان کی پبلک سپورٹ ہے, جو ان کی پولیٹیکل جس کو کہنا چاہیے کہ ایک جو جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ اتنے زیادہ ووٹس لیے ہیں, یہ فالوئنگ ہے. اس کی وجہ کوئی تعلق کوئی سیاسی ڈیسیجن سے نہیں تھے, سوائے اس کے کہ یہ ڈیسیجن کا بہت اچھا تھا اور یہ ان کی فیلڈ ہے, اور اس کا سیاست سے زیادہ ان کے جو ایک پرسنالٹی کا جو اس کا بلٹ اپ ہے اس کے ساتھ تعلق ہے کہ انہوں نے ضرورت سے اسٹیبلشمنٹ کو ایک چیلنج کیا. اور پاکستان کے اندر میں تو کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں جو ہم سے پہلی چیزیں گزر چکی ہیں. 59 میں قیوم خان نکلا تھا معاشرہ کے خلاف, اتنا پاپولر معاشرہ تھا قیوم خان کا,
تو ایسا تھا کہ مرجع خلائق بنے. صحیح کیا خان صاحب نے یہ اسٹانس لے کے صحیح کیا یا غلط کیا؟ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ معلوم ہونا چاہیے اور یہ اس کا ضرور حل نکالنا چاہیے کہ جو بندہ ان کے خلاف سٹینڈ لیتا ہے، نواز شریف، ذوالفقار بھٹو، عمران خان، ان کو، اور خصوصاً پنجاب میں اس کو رفتیں ملتی ہیں، اس کی سیاست ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے. یہ ایک ایسا ان کے لیے ایک عقدہ ہے جس کو ان کو حل کرنا ہوگا کہ جہاں وہ پنجاب جو کہ جنگ کی حالت میں، آپ دیکھیں کس طریقے سے اس فوج کے ساتھ یکسو ہو گئے، سیاست میں آ جائیں. افتخار چودھری نکلا ہے تو زیرہ کہاں سے ملی ہے؟ پنجاب سے ملی ہے. تو ایک میں ہمیشہ کہتا ہوں جی کہ ایک گائیڈنگ پرنسپل بن گیا پاکستان کی، پنجاب کی خصوصی سیاست کا. یہ سندھ میں یہ امپیکٹ نہیں ہے، بلوچستان میں یہ نہیں ہوتا، کے پی میں بھی خان صاحب فیکٹر ہے مگر کے پی میں ایسا امپیکٹ نہیں ہوتا. نہیں لیکن نیاز صاحب پاپولر پالیٹکس کا پنجاب کے اندر بھٹو صاحب کیا تھے؟ نہیں احتجاج کے لیے نکلتے نہیں ہیں پنجاب میں. کیوں نکلتے ہیں؟ اس کے لیے ایک اور چیز ہے، اس میں دیکھیں نا گین. ہاں آپ نے بڑی اچھی بات کی. اب اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہی میں کہتا ہوں، اب ان کے پاس یہ ہوتا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ان کی یہ جو ایسی اسٹریٹجی بناتے جس میں سے لوگوں کو نکلتا، یہ حکمت عملی ایسے بناتے یا وہ دیکھتے کہ کیا کیا حالات ہیں، کس وقت ہیں. میں بہت دفعہ سنتا ہوں، میں نے ہمیشہ نکلتے ہی پاکستان کی سیاست میں پنجاب سے نکلتے تھے. میں کراچی کے دوست جب میرے ساتھ ٹی وی بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑے ہمارے سینئر دوست ہیں جو آپ کے سینئر ہیں، ہمارے کولیگز ہیں، تو اور ویسے وہ سینئر لوگ ہیں جرنلزم کے، بڑے جہاندید ہیں، تو میں وہ اکثر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پنجابی جو ہے نا، میں نے انہیں کہا جی یہ پنجابی کے اندر اس پورے بر صغیر خطہ میں صحیح معنوں میں ہسٹوریکلی جو ایجوکیشن پولیٹکس ہے نا، ایک ریزسٹنس کی جو سیاست ہے، یا بنگال میں ہوتی تھی یا پنجاب میں ہوتی تھی. اچھا جب نکلتے ہیں نا تو پھر طوفان بن جاتے ہیں. اچھا کسی کو بھٹو صاحب کو لانے میں بھی کام ہے. ابھی کیوں نہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کی نالائکی ہے. اچھا میں بس عمران خان صاحب جب سے آئے ہیں وہ چاہتے کیا سالوشن سے، مخاصمت چاہتے ہیں یا مفاہمت چاہتے ہیں؟ اب تو بالکل اس کے اندر بھی آخر میں کہہ گئے کہ میرے سے محبت کرو. اتنا وہ احمق آدمی ہے، میں کہنا نہیں چاہتا، میں کسی اس میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ سخت لفظ کوئی، مطلب کہ وہ سیاسی طور پہ اتنا نابلد ہے کہ اس کو یہ نہیں پتہ. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے. اس وقت وہ اپنے آپ کو، ان کو ہر شیش محل میں بیٹھے، ہر طرف ان کو اپنی شکل نظر آ رہی ہے کیونکہ دے آر ٹاک آف دا ٹاؤن. انہوں نے اتنا بڑا مارکا مارا ہے کہ میری جو 70 سالہ زندگی کے اندر میں حقیقت پاکستان کے اندر یا ہم نے نیوکلیئر جو ہم نے ایکسپلوژن کیا تھا اس دن میں نے تھوڑا اپنے آپ کو بڑا ایگزالٹڈ فیل کیا، یا میں نے دیکھا کہ یکدم اتنا میں مایوس تھا کہ میں تو ٹی وی پروگرام کرنے چھوڑ دیے تھے. اتنا میں ملک کے اندر ایک ڈپریشن ہو گئی تھی کہ لگتا تھا کہ ایک ہم کسی طرح سے بے سمت ملک جا رہا ہے اور ہم آپ لوگوں کے لیے بڑا ایک تکلیف دہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. لیکن یکدم لگتا ہے کہ ہم ہی ہم پوری دنیا میں. تو یہ اس ماحول میں عمران خان صاحب کا ان کو آڑے ہاتھوں لینا. لیکن اسی دو ٹویٹس آئی ہیں مشہور زمانہ، ایک تو خیر دو انگلش اور اردو دونوں میں ایک ٹرانسلیشن ہے، اور ایک ان کی بڑی جو ہے بہت لمبی چوڑی 2-3 پارٹس میں جو ٹویٹ ہے جو کل پرسوں آئی ہے جی. اس کے اندر انہوں نے آخر میں کیا کہتے ہیں، سب کرنے کے بعد یہ کہنا ہے کہ میرے سے مکا کرو کہ میرے بغیر چارہ نہیں ہے. اچھا نہیں، اس یہ مجھے عجیب سے لگا کہ جیسے اس کے پاس مطلب کہ عمران خان کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جو ہے مزید جو ہے متاثر ہو. اس کو ایک دیکھنے کا دوسرا طریقہ بھی تو ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایون پاکستان اور انڈیا ابھی جنگ لڑ کے ہٹے، ابھی آپ نے جس کا ذکر کیا، لیکن شہباز شریف صاحب پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ وی آر ریڈی فار ٹاکس. تو ٹاکس کا دروازہ تو پھر بھی اگر کھلا رکھتا ہے تو یہ تو دیٹس اے گڈ پولیٹیکل اسٹریٹجی. اصل میں کوئی ایگزامپل جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور سیاسی جماعتوں کی لڑائی پہ فٹ نہیں ہوتی. کوئی بھی مثال اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ منی میکس دا میر گو، نہیں پاور میکس دا میر گو. پاکستان کا جو ایک ہے کہ جو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب یہ لاٹھی میری ہے تو بھینس کیوں تمہاری ہے. صحیح. یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی
کہ وہ انہوں نے کوئی سپیس دینی ہے، انہوں نے کسی کے ساتھ معاملہ فہمی کرنی ہے. میں یہ ساری چیزیں میں کیسے اس کو ان چیزوں کو اسیس کرتا ہوں، کیونکہ میں نے ہر دور کی جو ہے ان لوگوں کی کتابیں پڑھی ہیں جو کہ فیصلہ ساز تھے. ذرا خادم راجہ کی کتاب ہے اسٹرینجر میں اون کنٹری، جس نے 70 کا الیکشن کرایا. میرا خیال ہے مجیب بہت ہی اپنے اس زمانے میں اتنا پاپولر کوئی اس پاکستان میں نہیں ہوا جو مجیب مشرقی پاکستان میں اس وقت پاپولر تھا. ٹھیک. اور اس کے بعد میں آپریشن بھی سرچ لائٹ بھی کیا میجر جنرل خادم راجہ نے. پھر اس کے بعد کے معرفی کتاب ہے ورکنگ ضیاء الحق. لیکن ساروں نے یہی ہے کہ ہمارا کوئی قصور نہیں تھا. میں تو جنرل باجوہ صاحب کو یہ کہتا تھا، میں تو اپنے ڈی جی سی کہیں گے، میں تو ان کو ڈی جی آئی کو یہ کہتا تھا، میں تو ضیاء الحق کو یہ کہتا تھا. لیکن اور یہ کل رفیع الدین کی کتاب ہے کہ بھٹو صاحب کے آخری 323 دن. آپ کو جو ان کا تھنکنگ پروسیس ہے وہ مجھے بڑا جو ہے نا مجھے ڈرا جاتا ہے کہ ان کے ہاں یہ ہے ہی نہیں کہ آپ جا کے یہ انفارمیشن اوپر لے کے جائیں کہ عمران خان یا نواز شریف یا بے نظیر بھٹو ہمارے قابو میں نہیں ہیں. اچھا. یہ آپ نہیں بتا سکتے، وہ ہم آپ کو تبدیل کر دیں گے. مطلب کیس میں پوائنٹ ہے، کوئی ڈی جی سی کہتا ہے سر حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، عمران بہت پاپولر ہو گیا، تو اسی جاب کا آخری دن ہوگا. اچھا. تو ان کا ڈیوٹی ہے کہ آپ کا کام ہے عمران خان کو یا جب نواز شریف صاحب فوج کے ساتھ اپوزیشن میں ان کو مینیج کرنا. اچھا. تو یہ ایک بڑا ایک خاص جس کو کہنا چاہیے کہ اس کو آپ جو تھنکنگ پروسیس ہے یہ سب سے بڑی خامی یہی ہے. جنگ کی حالت میں تو آ جاتا ہے جی کہ اس محاذ کے اوپر ہم ایڈوانس کریں گے تو ہم کٹ مریں گے، یہ ہمارا اسٹرانگ پوائنٹ ہے، یہ ہمارا ویک پوائنٹ ہے. لیکن سیاست جب مینیج کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ فلانا سیاستدان ہمارے قابو نہیں آتا. نہیں اب یہ میرا یہاں پہ جو ہے اس میں. اور دوسرا ان کو یہ اب کیا کیا جائے، یہ انہیرنٹ پرابلم ہے ان کا. ایگریڈ. میرا نیا صاحب یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ آپ پچھلے 4 منٹ سے یا 5 منٹ سے مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ان کا ایک اسپیسیفک وے آف تھنکنگ ہے، وہ اس طرح چلتے ہیں. کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ان کا سیاست میں آنے غلط ہے، لیکن قصور اب جنرل عاصم منیر کا نہیں ہے. اچھا. باجوہ کا بھی نہیں ہے. اچھا. پاکستان کا پہلا آرمی چیف بنا تھا نا 7 جنوری 1951 میں جب وجود میں پاکستانی فوج آئی تو اس سے پہلے اس کا نام تھا رائل پاکستان آرمی، اس کے گورے ہیڈس تھے. ٹھیک ہے. پھر 7 جنوری 1951 میں ایوب خان جو ہے پہلا میجر جنرل سے لیفٹیننٹ بن کے اس کو کمانڈر چیف بنایا گیا. تب سے 2 رہنما اصول انہوں نے اڈاپٹ کر لیے. پہلا رہنما اصول یہ کیا کہ جب تک بس چلے آپ جو ہے نا تا حیات آخری سانس تک آرمی چیف رہیں. اچھا. شاید ہی کوئی آرمی چیف ہو جس نے اس کے لیے جان جوکھوں کا کام نہ کیا. اور ہمیشہ جب کوئی ایکسٹینشن آئی ہے تو پوری ریاست پاکستان کو ایک کرائسس میں دھکیل دیا گیا ہے. جب وہ ذرا ہی شک ہوا ہے کہ جی منصور علی خان صاحب جو ہے ہمیں ایکسٹینشن نہیں دیں گے تو کہتے ہیں پھر اس کا مجھے یہ آپ نے ڈال دیا. چلو حفیظ اللہ نئی صاحب کہتے ہیں بڑا بڑے آدمی تو جو ہے نا تو انہوں نے کہا جی تو وہ کہتے ہیں پھر ان کو جو ہے نا ان کی بے خونی کر. اور یہ ایک عرصے سے ہے. پھر دوسرا آ گیا کہ جو سیاست ہے اس کے اندر آج تک ان کو نہیں پتہ چلا کہ وین دا انف از گوئنگ ٹو بی انف، کب ان کو کتنی اسپیس چاہیے اور کون سی منسٹری ان کے قابو میں ہو، کون سا پروجیکٹ ان کے قابو میں ہو. اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اب یہ چیز جو ہے یہ ان کے ایک پارٹ مطلب وہ خود بھی ریئلائز نہیں کرتے ہوں گے. ان سے پوچھو تو وہ بیچارے اپنی دکھ بھری داستان لے کے سنائیں گے کہ یار ہم اتنا کچھ کرتے ہیں، کچھ جانے دیتے ہیں، غازی ہیں، شہید ہیں. میرا یہاں پہ یہی پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ پھر بات وہی آ جاتی ہے نا. آپ نے یہ بتا دیا کہ ہاں جی پرابلم ہے، آپ نے یہ بتا دیا کہ ہاں جی یہ اب سے نہیں ہے 75 سال سے ہے یہ ایشو یہ چل رہا ہے. اس کے باوجود آپ کا جو نقطہ تنقید ہے وہ عمران خان ہے. نہیں، عمران خان اس طرح نہیں ہے. عمران خان کا تو مجھے صرف یہ ہے کہ جی کئی صورتیں ہیں عمران خان کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان جو ہے اس چیز کو زیادہ اسٹرینتھن کرنا چاہتا ہے جس چیز کی وہ کہتا ہے نا کہ بیماری ہو جس کے سبب اسی اطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. عمران خان پہلے دن سے جب سے نکلا ہے
مثلا آپ نے ایک بڑی، میں شاید آپ کے پروگرام میں اس کا ریفرنس دیا تھا کہ 27 اکتوبر 2022 میں 2 جرنیلوں نے پریس کانفرنس کی تھی، DGI اور DGI SPR. تو اس میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے اس میں کہا تھا جی کہ مارچ کے اندر عمران خان اور جنرل باجوہ صاحب کی ملاقات ہوتی ہے. میں ساتھ تھا، یہ DGI بن چکے تھے، لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم. تو خان صاحب نے کہا تھا کہ جنرل صاحب میں آپ کو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے آرمی چیف بنانا چاہتا ہوں، آپ یہ ووٹ اور نو کانفیڈنس جو ہے ختم کریں. یہ کس کو کہا تھا؟ یہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں لائیو جو نشر ہو رہی تھی، انہوں نے DGI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب نے پریس وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتایا، جو کہ آپ کے سارے نیٹ کہ انہوں نے جنرل باجوہ کو آفر کی تھی. جنرل باجوہ کو، ان کے میں ساتھ تھا ایز اے پروٹوکول. ہمیشہ DGI جب بھی سیاستدان کو ملنے جاتے ہیں تو چونکہ وہ ایک برج ہوتا ہے، DGI پرائم منسٹر کے نیچے ہوتا ہے، تو وہ یہ ہمیشہ ہر میٹنگ میں کبھی 1 on 1 نہیں ہوتی میٹنگ، بہت کم ہے کوئی ہوا ہو تو ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ ان کا اگلا سینٹینس کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی میرے تو میں ہکا بکا رہ گیا کہ تاحیات انڈیفینٹ پیریڈ اور آپ صرف ووٹ اور وہ کانفرنس کو ناکام بنائے. اس میں جب باجوہ کے جو اپنے جو سینسٹرس ڈیزائن سے یا اگلی ڈیزائن سے وہ اپنی جگہ موجود تھے، لیکن عمران خان صاحب اس سے لے کے آج تک وہ بات کیوں نہیں کرتے جو نواز شریف نے 20 اکتوبر 2022 میں گوجرانوالہ کے جلسے میں کی تھی کہ ہمارے عمران خان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میرے شکایت جو ہے جنرل باجوہ صاحب آپ سے ہے، جنرل فیض صاحب آپ نے یہ کیوں کیا؟ ٹھیک، ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو آپ نے کیوں ڈی اسٹیبلائز کیا؟ ٹھیک، کیوں آپ نے پاکستان کو خراب کیا؟ تو آپ کو جب انہوں نے آپ کے بارے میں اتنی گالیاں کھانے کے بعد، ان کی جیلیں کاٹنے کے بعد، بیٹی کو سزا مل گئی، سارے عذاب، آدھی پارٹی جیل میں پڑی ہے، اور گوجرانوالہ میں وہ تقریر فرما رہے ہیں انگلینڈ سے، لنڈن سے بیٹھ کے، اور کہہ رہے ہیں میرا آپ سے کوئی اختلاف نہیں. تو یہ وہ چیز تھی کہ جس پہ عمران خان کو بھی کیپٹلائز کرنا چاہیے تھا. اچھا، لیکن وہ ان کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ یہ کمپریہینڈ ہی نہیں کر پا رہے کہ میں جو ہے اس بریڈ سے تعلق رکھتا ہوں. ٹھیک، آپ نواز شریف کی مجھے اگزامپل دے رہے ہیں. ابھی آپ نے 2 ہفتے پہلے میرے شو میں شرکت کر کے آپ نے فرمایا کہ نواز شریف جو ہے وہ سیاسی طور پہ ایک لاش بن چکے ہیں. Now you're giving me an example of نواز شریف. نہیں، میں دیکھو اب کرائسس یہ کیا ہے، بھٹو صاحب ابھی زندہ تھے، پھانسی کی سزا ہوئی تھی، اور ساری پارٹی جو تھی وہ بیٹھی تھی ضیاء الحق صاحب کے دسترخوان پہ. کیا جتوئی اور کیا غوث بخش ریسانی اور کیا صادق حسین قریشی اور کیا پیر صاحب اور کیا کوثر نیازی اور کیا ممتاز بھٹو. نواز شریف کی پوری پارٹی جو ہے وہ کر گئی ہے، ساری کی ساری کمپرومائز کر گئی ہے جنرل باجوہ کے ساتھ پہلے. ٹھیک، اس کو 2019 میں دیکھو اب کیا کیا. ایک بندہ جو ہے اس کو اس کے سامنے کیا کرے، 2 راستے ہیں نا، ساری پارٹی کو نکال، مطلب سیکریفائس کر گئی. مطلب 2019 کی بات کر رہے ہیں، 2019 کے اندر جب اس کو ووٹ دیا ایکسٹینشن کا، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، یہ میری بالکل اپنی انفارمیشن ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے یہ سہانی روح تھا، ہونا بھی چاہیے تھا، لیکن نہیں. منصور صاحب گنجائش ایسا نہ کریں، مہربانی. مسلم لیگ کا نام مسلم لیگ نون ہے، مسلم لیگ شین نہیں ہے، نون ہے، اور وہ ایک پارٹی کا فیصلہ. نواز شریف اتنا کمزور ہے کہ اس کے پارٹی کے لوگ جو ہے وہ آخری چیز ہے واٹ ہی کوڈ ڈو. لیکن اس کے بعد اب اچھا عمران خان کو دیکھ آپ کہیں بڑا کڑوا کیا ہے نواز شریف نے، ان سے نکلا جا رہا. اچھا چلو کیس ان پوائنٹ عمران خان صاحب ہیں، ہاں، ان سے زیادہ تو کوئی اسٹرانگ لیڈر نہیں ہے نا. اچھا، سارا برکت عمران خان صاحب کی طرف دیکھتے ہیں. جس دن چاہیں صفر کر دیں، علی امین کو کر دیں، گور کو کر دیں، اپنی بہن کو کر دیں، کسی کو کر دیں. ان کے لیے تو جس کے لیے انہوں نے کانٹا لگایا وہ کہتے ہیں مرشد تم تب بھی ٹھیک ہے، مرشد تم اب بھی اپنے آپ کو پیٹرن چیف بنا دیا. اچھا جو مرضی وہ بھی ڈسکس کر لیں گے. اچھا لیکن آپ یہ دیکھیں اس کے باوجود دیکھیں اتنا آسان. اب پارٹی جب ایک دوسرے کے ساتھ 10 گربا ہوتی ہے، ایک اسٹیج ہے نا، ساری لڑ رہی تھی، ٹھیک، تو وہ اس پارٹی کی جو سیاست کتنی کمزور ہو گئی تھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک کانٹرڈکشن نہیں ہے کہ پارٹی جو پاکستان میں سب سے پاپولر ہے وہ آن دا فیس آف تھنگس کمزور نظر آ رہی ہے کہ آپس میں لڑ رہی ہے. پہلی بات، پہلے مجھے وہ نواز شریف صاحب کی میں ادھر ہی آ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اب ساری پارٹی جو ہے
وہ اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائزڈ ہے. یہ میرا اپنا خیال ہے. کون سی والی پی ٹی آئی کی بات؟ پی ٹی آئی کی. پی ٹی آئی, ٹھیک ہے. اچھا جب کر رہے تو اب وہ بندہ جس کے ساتھ 99.9% پبلک ہے جو ڈائریکٹ عمران سے کیوں لیتی ہے, عمران نے بھی یہ سوچا کہ یہ کمپرومائز کرے گی تو میں ان کو سائڈ لائن پہ کر دوں گا. ٹھیک ہے. پتہ چلا کہ نہیں, پارٹی کی جو مینجمنٹ ہے وہ ایک جس کو کہنا چاہیے کہ وہ ایسی گلے کی ہڈی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے ورکرز کے اب کیا اس کو یہ جو ڈیسیژن کیا اب گوہر ایوب چلائے گا, عمر ایوب چلائے گا. جی. اب عمر ایوب چلائے گا نہیں چلائے گا یہ ایک اور بحث ہے, کیا اس کی کوالٹی آیا وہ اس کے قابل ہے. لیکن عمر ایوب کیوں کیا انہوں نے گراؤنڈ کر کیوں کیا گوہر کو, اپنا علی امین کو کیوں کیا گوہر کو گراؤنڈ کر دیا. 24 کو بشا بی بی کیوں نکل کے آئی ہیں, باقی چھوٹی چھوٹی مائکرو لیول پہ نہ جائیں تو کیوں نکل کے, کہ انہوں نے علی امین گنڈا پور پہ اس وقت بھی عدم اعتماد تھا تاکہ یہ جا کے پھنس جائیں, بشا بی بی جا کے لڑوا دے. عمران خان اس کا خیال ہے کہ اگر ہم نے لڑوا دیا تو ہماری شاید اس کے بعد ایک خبریں بنے گی, اور جیسے ان کا خیال تھا کہ جیسے بڑا بلڈ شیڈ ہوگا, اور پوری دنیا میں امریکہ کا الیکشن ہوا تھا 20 نومبر کو, 24 کو بلڈ شیڈ ہو گیا, آتی ہے ٹرمپ کو بیک گراؤنڈ ہوگا, کانگریس مین نے پہلے کھڑے. نواز شریف کے اوپر آئیے. اچھا تو نواز شریف میں ذاتی طور سمجھتا ہوں کہ نواز شریف جو جس کو کہنا چاہیے کہ پارٹی کے لیے ہار چکا تھا. میں تو انفیکٹ ہمدردی کی دوسرے بھی نواز شریف صاحب کو ایکسٹینشن دینی پڑی ہے, مجھے آپ سے ہمدردی ہے. نہیں میں اس دن آپ کے شو میں بھی اپنے دکھ کا اظہار کیا تھا کہ ایک بندہ جو ہے اس کی سیاست انہوں نے صفر کر کے رکھ دی. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں, خود کیا کہتے ہیں مسلم لیگ کے لوگ کہ ہم نے ایک پولیٹیکل کاسٹ ادا کی ہے, کیا مطلب یعنی ہم نے سیاست اپنی دفنائی ہے, یہی کہتے ہیں نا. جو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی قیمت بھاری 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 پتہ کتنی بھاری ہے, 2 ٹن کی ہے یا 2000 ٹن کی وہ قیمت ہے جو سیاست جو ان کی بھاری قیمت چکائی ہے, ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری سیاسی جو ورتھ ہے وہ بہت زیرو گئی ہے. تو کس لیے گئی ہے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی نوکری لے لی ہے, اور جب آپ نے نوکری لے لی ہے تو آپ نے نواز شریف صاحب کو مارجنلائز کر لیا. اتنے دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, آپ کے پروگرام کے اندر اتنی گنجائش. شہباز شریف صاحب نے کبھی آپ سے تفصیل, مریم نواز صاحبہ نے, دونوں نے نواز شریف صاحب کی قربانی دے کے یہ سیٹیں لے لی. دیکھو مریم نواز کا تو انہوں نے یہ سوچا ہوگا بعد میں کہ چلو میں اس کو کسی طرح تھوڑی سی ٹریننگ دے دوں, ہو سکتا ہے کہ کل کو میرے نزدیک بڑا مشکل ہے ان کی سیاست کا ریوائیو ہونا, دوبارہ ان میں کان پڑنا نواز شریف صاحب کی. کیوں؟ دیکھو اس کی ریزنز ہوتی ہیں. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے مجھے فرما رہے تھے وہ اتنے ویژنری ہیں, اتنے زبردست ہیں, انہوں نے گجرانوالہ میں جس طرح اسپیچ کی کمال کر دیا, کتنی مجبوری کے تحت انہوں نے ایکسٹینشن دی. نہیں صاحب اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کی سیاست ریوائیو نہیں ہوگی, تو پھر میں کیا کروں ایسی سیاست کا ویژن کا. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ویژنری نہیں ہے نا, اور ہم دونوں متفق ہیں کہ ان کی فالوئنگ ہے, کیا ہے وہ بیانی کیا ہے. نواز شریف کی جو پاپولیرٹی تھی وہ یہ کسی کی پاپولیرٹی جو ہوتی ہے, اگر فضل الرحمان جو ہے وہ عمران خان جتنے پاپولر نہیں ہے تو کوئی کسی کو بھی کہہ دے کہ فضل الرحمان عمران خان کی کوالٹی آف تھنکنگ میں کتنا فرق ہے, وہ کہیں گے فضل الرحمان پار ایکسیلنس, یہی کہیں گے نا کہ بڑا بریلینٹ آدمی ہے, بڑا جو بھی ان سے ملتا ہے بیٹھے. میں خود آپ کے خیال نہیں آپ کی رائے, میری رائے میں آپ اگر کہیں میں مولانا صاحب کے حوالے سے بہت سی چیزیں آپ کو بتا سکتا ہوں. میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بندے کا جو عقل ہے, جو سیاسی جو سوجھ بوجھ ہے, وہ عمران خان سے 100 گنا زیادہ ہے, لیکن عمران خان کی پاپولیرٹی ان سے 100 گنا زیادہ ہے. نیاز صاحب اینڈ آف دا ڈے پاپولیرٹی ویژن یہ ساری چیزیں اٹ ہیز ٹو ٹرانسفارم انٹو اے ووٹ, انٹو اے ووٹ نا, اس بات کو انٹو اے ووٹ. اف یو آر ناٹ گیٹنگ دا ووٹ یہ پھر دیکھو, اب میں تو ساری زندگی جماعت اسلامی کو آئیڈیلائز کیا ہے, ٹھیک, اور وہ ووٹ صفر لیتی ہے. اب میں تو کہہ دوں کہ میں بڑا ناکام آدمی ہوں, یا مولانا مودودی جو ہیں وہ ایک عام آدمی تھے. You live in a democracy نا, you live in a democracy. ڈیموکریسی میں جس نے زیادہ ووٹ لیے وہ ہی the prime minister. اب ہم مختلف چیزوں کو تھوڑا سا علیحدہ رکھیں. اب یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس میں آپ 2 چیزیں کریں. جو پاپولیرٹی ہے وہ کسی نفرت میں بھی مل سکتی ہے, کسی حقارت میں مل سکتی ہے, کسی گالی دے کے لیکن آپ کو اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. دیکھیں نا, فرض عمران خان کا کیس ان پوائنٹ ہے, ایون نواز شریف ٹو سرٹن ایکسٹینٹ اسی فارمیٹ کے اندر فٹ ان ہوتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جی
میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب زندگی بھر اقتدار میں نہیں آ سکتے. ٹھیک. اس کے لیے اس فوج کو زیرو کرنا ضروری ہے. ٹھیک. اور یہ بڑی ایک ہولناک تھنکنگ ہے جو ہے نا بیونڈ اینی کمپریہنشن کہ جی فوج جو زیرو ہے. ٹھیک. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاپولیرٹی اس کو بہت ملے گی. میں یہ جس بیٹے کو ملنے کے لیے میں نشان لگوا کے لایا ہوا جیل سے. ہاں یہ بتائیے کس چیز کا نشان ہے؟ یہ جیل میں آج ملنے گیا ہو نا. اچھا اچھا. تو ملاقات ہوئی ہے عید کی. تو یہ اس کا نشان ہے. نہیں لیکن میں نیائی صاحب چلیں آپ نے اچھی بات آپ نے اگزامپل دے دی. جیل کے اندر میں پھر مٹاتا نہیں ہوں ایک کچھ دیر کے لیے. آپ کے نظریے آپ سے آپ کے اس پوائنٹ آف ویو سے تو آپ کا بیٹا بھی آپ سے اگری نہیں کرتا نا. آپ یہ دیکھیے وہ اپنے مامے کے پاس گیا ہے. مجھ سے دیکھو جو پولیٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے نا, میں اپنے میرے والد صاحب پشتوں سے مسلم کی تھے اور میرے بھائی سارے مسلم کی تھے. میں شروع سے ہی ایک بڑا اپنی تھنکنگ اوریجنل تھنکنگ آدمی تھا اور فرام نو ویئر میں اسلامی طلبہ جوائن کر لی تھی. ٹھیک. مجھے اور میرے والدین نے باوجود ہے کہ ان کو نہیں پسند آیا تھا لیکن ایکسیپٹ کی. تو پولیٹیکل تھنکنگ کے اندر ایسی نہیں ہوتی. یہ تو اتفاق ہے کہ عمران خان کی سیاست کے اندر ایک وائلنس آ گیا ہے جس سے میرے بیٹے کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مطلب ناٹ جو ہے نا آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری, کیونکہ وائلنس آ گیا. وائلنس نہ آئے تو سیاسی جماعتوں میں اختلاف بھی ہوتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بھی ہوتے رہتے ہیں. بیٹا ویسے کب سے آپ سے الگ ہو گیا تھا ویژنری طور پہ پولیٹیکل؟ میرا خیال ہے کبھی بھی اس کو دیکھو آپ کسی مجھے جو اسٹیبلشمنٹ کے ایک بندے نے کہا تھا کہ نہیں صاحب آپ کا بیٹا تو آپ کی بات مانتا نہیں ہے. تو میں نے کہا جی اور آپ جو ہے بڑا پوری بات میں نہیں بتاتا ہوں لیکن میں نے کہا جی آپ اگر آپ کا بیٹا کسی اگر نہ مانے تو آپ اس کو آگ کر دیں. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک پولیٹیکل آپ کا تھنکنگ پروسیس فرق ہے. تو اس میں اس کو تو یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کا اب فار دا رائٹ ریزن اور دا رانگ ریزن جو لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ کلٹ میں ہو گئے ہیں. یہ پتہ نہیں ان کے اندر زیل آ گئی ہے, اوور زیلس ہیں وہ عمران خان کی جو ہے پرستش میں. ٹھیک. تو یہ جس جگہ پیدا ہوا ہے نا, تو عمران خان اور میں فار گڈ اسپین ٹائم ایک روف کے نیچے اکٹھے رہتے رہے. ٹھیک. اور یہ بندہ جو ہے بیٹا جو ہے یہ تھرو اینڈ تھرو آپ اس نے دیکھا ہے جب وہ پالیٹکس میں نہیں تھا اور وہ 2-3 سالوں کا تھا عمران حسان جو چند سالوں کا تھا جب عمران خان سیاست میں ہے, تو اس نے ہر طرف اس کو دیکھے. تو لامحالہ گھر کا جو بندہ ہوتا ہے پھر اتنا بڑی شخصیت اور قریب ہو تو اس کے اندر وہ اوور ویلم ہوتا ہے. اچھا. لیکن اس کے باوجود اس کی اپنی تھنکنگ بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کا دھند فالو نہیں, لیکن میں معذرت کے ساتھ جو کچھ حسان نے کیا 9th کو ڈز ہی ریگریٹ اٹ؟ دیکھیں جی جو کچھ کیا ہے اس میں تو ریگریٹ کرتا ہے, لیکن جو کچھ پورٹرے کیا گیا ہے وہ بھی ایک غلط بیانی کے اوپر کیا گیا. اور ایسے پاکستان جب جھوٹ بول کے کسی کو آگے چلاتی ہے تو مجھے افسوس ہوتا ہے. کہاں سے اختلاف؟ اصل میں اختلاف یہ ہے کہ حسان کی غلطی یہ ہے کہ حسان کو ایسے پروٹیسٹ میں جس میں موب وائلنس کا خطرہ اس کا پارٹ نہیں بننا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. یہ اتفاق ہے کہ وہ جب پہنچا ہے تو اٹ واز ویری لیٹ آفٹرنون یا ارلی ایوننگ. ٹھیک ہے. جبکہ یہ واقعہ 3 بجے 2:30 بجے 2 بجے 4 بجے تک ہو چکا تھا. اوکے. جو ڈے لائٹ کے اندر آگے لگی ہوئی ہے اور لوگ اندر گھسے ہوئے ہیں, یہ رات کا واقعہ نہیں تھا. وہ وہاں پہ گیا تو اس کو وہاں پہ کھڑے کو اسپیچ کیا تو اس نے ایک بڑا جو فول قسم کا سینٹینس بولا کہ بھائی صاحب کی ویسٹ جو ہے وہ 50 انچز ہے. میرا خیال میں مجھے اس پہ شرم آتی ہے, اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, اس پہ اس کو ریگریٹ ہے. اچھا. انہیں بتایا. اب یہ بات ہے کہ جو پتلون ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ جنہوں نے وہ لگائی ہے کر کے اور وہ چھوٹا سا کلپ تاکہ پتہ نہ چلے تو پتلون سے نہیں اٹھائی ہوئی. اور یہ بات میں نے شاہزیب خانزادہ صاحب پڑھا, میں نے کہا شاہزیب صاحب چلائے نا کلپ, ان کی مہربانی ہے جیو کی, انہوں نے میری بڑی رسپیکٹ کی. وہ کئی دفعہ چلایا تو وہ پیچھے سے کوئی بندہ پینٹ کر رہا ہوتا ہے. دوسرا بات یہ ہوتا ہے کہ ایسے ہنگاموں میں جب آپ جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں شر پسند ہوتے ہیں. جو میں خود 70s کا اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ تھا, میں قائد اعظم یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ تھا, جنرل سیکرٹری تھا اور بالکل فور فرنٹ پہ تھا. اس زمانے میں تو پولیٹیشین زیادہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ لیڈ کر رہے تھے
ہر جگہ بھٹو صاحب کے خلاف. کہیں پہ جو تھے باقی لوگ جو تھے وہ بالکل مارجنائز ہو گئے تھے بڑے سینئر سیاستدان بھٹو صاحب کے مقابلے میں. تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ ہمارے اندر جو پولیس پہ پتھر مارنے والے کئی دفعہ ہمارے نہیں ہوتے, لیکن ہمیں کٹوانے کے لیے پولیس سے. اچھا نہیں نیاز صاحب, میں آئی ایم سوری, لیکن وہ ہی از یور سن. I'll try to keep this gentle because I know آپ کو برا لگے گا, and I don't want to hurt you. I respect you a lot. I don't want to hurt you. لیکن اس کا ایک وائلنٹ پاسٹ ہے. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے باہر جو کچھ ہوا اس میں نظر آتا ہے, اور بھی ویڈیوز ہیں. یہ بتائیں اس کا ڈیفینیٹلی ہماری ساری فیملی کے اندر بہت غصہ ہے, خود ہم بھائیوں میں, میرے فادر میں تھا, میاں والی کے لوگوں میں تھوڑا غصہ زیادہ ہے, ہائپر ہے. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں دیکھ لیں, بالکل اس کو غلط امپلیکیٹ کیا گیا کیونکہ اس نے کسی بہت بڑے ٹائکون کے خلاف کیسز کیے تھے, جیتے تھے. نام لیتے ہیں. اچھا کس کی بات کر رہے ہیں؟ ریاض ملک صاحب. ملک ریاض سے ان کا وی لاک کیا تھا کراچی کی جو زمین تھی اس کے اوپر. میں نے 36 وی لاک کیے. نہیں آپ نے اس میں ملک ریاض کا کیا تعلق؟ میں بتاتا ہوں. ملک ریاض کا تعلق ہے ہی نہیں ہے. اس کو جب وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں گیا تو خیر اب میرا خیال آپ کا اس میں کبھی دوبارہ پروگرام کر لیں گے, لیکن وہ جب گیا تو وہاں پہ شو ختم ہو چکا تھا. جب اس کے خلاف اس کی بات کر 9 مئی کی بات کر نہیں پی آئی سی کی وکیل کا تھا. وہ وکیل چلے گئے, ان کو کسی بتایا اس وقت اس نے ختیجہ کا کیس کیا تھا, تو وکیلوں کے اندر وہ کیس بڑا ان پاپولر تھا. جو وکیل کے بیٹے نے ختیجہ کو الیجڈلی چھٹیاں ماری تھی اور اس کو 7 سال کی سزا سے دلائی تھی, اور سپریم کورٹ تک وہ گیا تھا کہ وہ ہیومن رائٹس کی وکالت کرتا تھا. تو وکیلوں کے تو جب اسے پتہ چلا کہ وکیل پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی گئے تو اس نے کہا یار گروپ جو ان کا تھا 5 7 10 لڑکوں کا کہ یار ہم چلیں تھوڑا سا ان کے ساتھ جو ہے ایک کامریڈشپ ہو جائے گی. اس وقت تک سارا معاملہ ختم ہو چکا تھا. اچھا اب اس کے بعد آپ نے ایک کریں, اور جو میڈیا ٹرائل تھا اس کا وہ ایک خاص فریم کیا گیا تھا. اچھا. اور پھر عمران خان صاحب نے اس میں مزید تڑکا لگایا کہ آپ ایف آئی آر کروا دی نا بازار نے, اور ایسپرنٹ. تو میں تو یہاں تھا نہیں, عمرے پہ گیا ہوا تھا, واپس آیا تو میں نے آ کے پھر سب کو ملا بھی صحیح. تو ایک اور ہے پوری کیس ہی اور ہے کہ میں وہ جو لا منسٹر بشارت کو ملا, سی سی پی او کو ملا, ذوالفقار حمید صاحب تھے, میرے خیال سے ذوالفقار حمید صاحب تھے سی سی پی او, یا آغا موہن صاحب تھے ہوم سیکرٹری. سب کو میں نے بتایا کہ حضور یہ آپ کو ہی پتہ ہے اگر اس نے کہیں وائلنس کی ہے, اس نے کوئی جو ہے انسائٹ کی ہے وائلنس کے لوگوں کو, کوئی نعرے لگوائے ہیں, وہ اندر گیا گیٹ کے اندر, ایک فوٹیج بھی ہے, میں آپ کو خود آ کے اریسٹ کروں گا. لیکن اگر یہ کہیں کہ عمران خان صاحب کہیں کہ میں کمائی کرنا چاہتا ہوں, جیسے وہ ہمیشہ کہتا ہے جی غلط پورٹرے کرتا ہے, جی میں نے حفیظ اللہ نے آج اس وقت سے ناراض ہے کہ میں نے اصول پہ فیصلہ کیا ہے, ماجد خان اس سے ناراض ہے کہ میں نے اصول پہ فیصلہ کیا, تو میں نے کہا نہیں. حسان کی ایج کیا ہے اس وقت؟ حسان کی ایج 35, یعنی کہ اس کو ابھی اندر گئے ہوئے جیل میں گئے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں, تو مسٹ بی 33 نا when it happened. تو 33 سال کا بندہ کافی میچور ہوتا ہے. نہیں میچور ہے, میچور ہے. تو اس نے دیکھا نا اس نے تقریر کی ہے, اس کا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اس کو اس کے اندر جس سٹیج کے اوپر وہ کھڑا ہوا ہے اس سٹیج پہ ایک فوجی کور کمانڈر کی پتلون لہرائی جا رہی ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ان کی اتنی ویسٹ ہے. تقریر کے دوران کسی پتلون لہرائی ہے, اور اس کے اندر میں تو کیا بتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے اندر ایک بڑی ایک ایگریسو قسم کا بیانیہ انہوں نے ایک انکلکیٹ کیا ہوا ہے. جی میں کوئی اس کا انڈورس نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک فکرے کے اوپر ظاہر ہے کہ یہ اس کا یہ کام نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اسٹیٹ کو جھوٹ بولنا پڑا ہوگا, ریاست پاکستان اگر جھوٹ بول کے لوگوں کو سزائیں دلائیں تو کر دے سکتا کیس. انہوں کہیں گے جس نے یہ کیا ہے, ٹھیک ملک کے اندر قانون موجود ہے, جو سزا دینی ہے میں اپریشیٹ کروں گا. اچھا. لیکن اگر آپ ایک جھوٹ بول کے سزا دلائیں گے, ایک نیریٹو بنا کے اور ایک مارجنائز کر کے, اور اس میں بعد یہ ہے کہ جی اصل کرائسس. اس کو کتنی سزا ہوئی ہوئی ہے؟ اس کو 10 سال. کتنی ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ نہیں مجھے میں آپ کے پہلے تو میں نے آج تک کسی کو موب وائلنس میں پاکستان میں سزائیں ہوتی دیکھی نہیں ہے. ہونی چاہیے نا. اچھا ہونی چاہیے نا, تو 2014 میں دے دیتے عمران خان نے نہیں دی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب دیکھا تھا کہ کیسے ریڈیو اسٹیشن میں یہ عمران خان, لیکن اس وقت چونکہ رائٹ سائڈ میں تھے اسٹیشن کے. لیکن جو بھی ہے میرے نہیں خیال کہ انہوں نے تقریر کی ہے
اور تقریر جب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ لے کے گئے, ہی واز ناٹ لیڈنگ, وہ تو پہلے جاسمین راشد صاحب جا چکی تھیں, وہاں پہ تقریریں ہو چکی تھیں, ختم ہو چکے تھے. اس وقت بھی جو ہے وٹ ایور کہ تقریر اگر کوئی سن لے تو اس میں یہ مجھے ایکچولی نا مجھے کبھی کبھار یہ فیل ہوتا ہے کہ حسان بیکمز وائلنٹ آن ڈفرینٹ اوکیزنس, اور پھر حفیظ صاحب جو ہے نا مجھے ریئلی بہت برا لگتا ہے کہ آپ اس عمر کے اس حصے میں آ کے یو ہیو ٹو ٹاک ٹو سم ون, یو ہیو ٹو میک فون کالز, اس سے ملنا اس سے ملنا, اٹ ڈزنٹ لک نائس. میں آئی مین میری بھی ایک ایج ہے نا, میں آئی ڈونٹ وانٹ مائی پیرنٹس ٹو ایکچولی سفر آل دس. میں تو اتنا میں اس معاملے میں بہت آنےسٹ ہوں. میرے تو یہ بات ہے کہ آپ یہ جس کو میں وہ بندہ ہوں کہ جس کو ایک لمحے کے لیے 9 مئی کو جو ہے نا ایک لمحے کے لیے اس کو ڈائجسٹ کیا, اس کو ویمنٹلی کنڈیم کیا ہے. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جب تم مجھے گرفتار تم کرو گے تو میں احتجاج وزیر اعظم ہاؤس سے آ کے کروں. میں نے کہا عمران خان تمہیں پاکستان کی تاریخ نہیں پتہ. نواز شریف کو 99 میں اور بھٹو صاحب کو 1977 میں جرنیل بیڈ روم سے اٹھا کے لے کے گئے تھے, گھسیٹتے ہوئے, پولیس بھی نہیں تھی. آپ کو تو پھر پولیس آ گئی تھی. تو کیا انہوں نے پیپلز پارٹی نے یا مسلم یونین نے جا کے کنٹونمنٹس میں کیے تھے؟ وہ احتجاج کرتے تھے, ریگل چوک پہ کرتے تھے, لیاقت باغ کے آگے کرتے تھے. بات یہ نہیں ہے, کئی دفعہ آپ ایک جو جس کو کہنا چاہیے کہ نیریٹو کے وکٹم ہوتے ہو. ٹھیک ہے, آپ ایک چیز کو, اب یہ بات اس میں دو رائے نہیں ہے کہ 3 سال وہ ایک اپنے بالکل انڈیپینڈنٹ لائف گزارتا ہے, ناٹ اے سنگل ڈے وہ کوئی پرائیویٹ ہاؤس گیا ہو یا کسی مامے کے فنکشن میں گیا ہو, کسی جگہ پہ نہیں. اس کو بالکل ایک ویسے بھی عمران خان صاحب نے اس وقت بالکل ایک اپنے طریقے سے نیوز آ رہے تھے. اس کو تو وہ ان کے جو لائرز ونگ ہے اس کی کوئی عہدہ بھی دیا ہوا تھا؟ نہیں, کبھی نہیں. نہیں, حسان کو دیا ہوا تھا. میں بتا دوں, جب یہ 2022 میں عمران خان اترنے لگا جنوری میں نے اسے بتایا, میں نے کہا تمہارے ماموں پہ بڑا گندا وقت آنے والا ہے اور سارے چھوڑ جائیں گے. اچھا. اور میرا خیال ہے کہ اس کو کوئی میل ریلیٹیو نہیں ہے تو تمہاری اس کو سپورٹ چاہیے ہوگی. میرا خیال ہے تمہیں اس کو جا کے سپورٹ کرنا چاہیے. یہ بات میں نے اس کو انکریج کیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ عمران خان صاحب یکدم ایک ایسا کر کے اور کسی اور طرف پورے سے نظام کو لے جائیں گے. پھر کئی انٹرنیشنل پلیئرز ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور کئی چیزیں جو ٹریگر ہو جاتی ہیں. تو میں نے اسے کہا تھا کہ یہ, تو وہ جب گیا تھا تو اس کو جب اتر گیا تو اس کو اسپوکس پرسن بنایا تھا لیگل افیئر کے اوپر. اچھا. لائرس کا آئی لیف کا نہیں. ہاں, جب وہ ابھی وہ بالکل عمران خان صاحب کی سیاست عمران خان کی سیاست جب کسی کھاتے میں نہیں تھی تب وہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے اندر ایکٹیو ہوتا تھا, ISF کے اندر. جب ایف ایس سی میں یا پڑھتا تھا, مطلب کہ اس نے ایف سی کالج FSC کی پڑھائی بڑا تھوڑا سا. ایشین کالج میں آپ کو پتا ہے کہ سیاست نہیں ہوتی, اور ایف سی کالج کے اندر 2-3 سال کے بعد انگلینڈ چلا گیا تھا. جبکہ ایکچولی ایشین کالج ملک کے بڑے بڑے سیاستدان پیدا کیا, لیکن وہ اس لیے کہ بائی ورچو آف ورچوسس. یہ بتائیے سر, یہ اس حکومت کو کتنا چلتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ پورے کرے گی 5 سال؟ جی ہاں, ان کی گارنٹی عمران خان ہے. کیا مطلب؟ عمران خان جب جتنا پریشر ڈالتے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ اب جیسے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے بالکل ہیڈ آن لیا کل پرسوں سے, تو مزید اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے وہ جیل ہو گئے, اور ان کی گارنٹی جو ہے ان کو لانے والے جو ہیں وہی ہیں. کن کو لانے والے؟ جو اسٹیبلشمنٹ ہے. مطلب آپ شہباز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں جی, ان کو لانے والے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کی گارنٹی ہے کہ یہ سلسلہ چلے گا. تو آپ نے تو وہ ایک دنیا نیوز کے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ 5 تاریخ کو جو ہے وہ ہو جائے گی ضمانت وغیرہ. میں نے اس سے کہا تھا کہ جی ایونٹس ہوئے تھے خان صاحب. پہلے تو مجھے تھا, پہلے میں جو یہ چیز ایونٹس اس کو میں نے اتنا نوٹس نہیں کیا تھا کہ خبر آئی تھی کہ علیمہ بی بی جو کہ بالکل ہی غیر سیاسی ہیں اور اپنے طور پر ان کو کوئی بھی ان کا ہو, لیکن ان کا سچ عمران خان جو ہے انہیں کوئی اسپیس نہیں دیتے سیاست میں. ٹھیک. تو وہ خاصی عرصہ وہ اریٹیٹڈ تھی, پارٹی کے ہر بندے کو کرٹیسائز کرتی تھی. تو پتہ چلا جی کہ ان کو ریپروچ ان کے آپس میں ایک جو ہے معاملہ فہمی کرا دی گئی ہے
علی امین گنڈاپور اور علیمہ بی بی کی. تو میں نے اس کو اس وقت نوٹس نہیں لیا کہ میں نے سوچا عمران خان نے کہا ہوگا کہ بھائی آپ کیا گن کر رکھا ہے, آپ تھوڑا ایک دوسرے کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ ختم کرو. پھر تیسرے چوتھے دن دیکھا کہ ایک پارٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے جس میں پھر وہ علیمہ وہاں بیٹھی ہے. میرا فرسٹ ٹائم وہ پارٹی میٹنگ میں گئی ہوگی, اور اس کو پھر تصویر بنا کے اخباروں میں اور ٹی وی پہ اس کو سامنے بھی نشر کیا گیا. لیکن مجھے اصل جب میں نے وہ جو ڈاٹس جوڑی وہ جوڑی, جب وہ پریس کانفرنس کی اور ایک دم مجھے ہکا بکا کر دیا, تو میں سوچا کہ یہ چونکہ مجھے یہ تو پتہ تھا, اور میں کچھ لوگوں سے ان ٹچ تھا جو سیشن کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ کر رہے تھے, اور کچھ نہ کچھ چیزیں میں ان سے پوچھ لیتا تھا, شیئر بھی کر لیتے تھے. ایک دو بندوں سے میری بڑی ذاتی مراسم ہے تحریک انصاف میں, تو اور بتاتے رہتے تھے یہ مشکل اس وقت آ رہی ہے, یہ نہیں آ رہی. تو میں نے کہا ہو یہ تو لگتا ہے کہ یہ کسی سمت چڑھ رہی ہے. کیونکہ پھر علیمہ جب نہیں مل رہی تھی تو عمران خان صاحب کی طرف کوئی احتجاج نہیں آ رہا تھا. سو بیسکلی آپ یعنی کہ ان کو یہ شاید یہ چیز بارے میں تھی کہ جو بندے جو اسٹیشن کے خلاف اگر نہیں مل رہے تو عمران خان صاحب اس پہ پروٹیسٹ نہیں کر رہے تھے. یہ آپ کی کیلکولیشن غلط, یہ کیلکولیشن میں نے اس یہ خبر نہیں تھی, کیلکولیشن تھی. میں نے اس وقت کہا, میں بیٹھا تھا شامی صاحب کی پروکسی کے طور پہ بیٹھا تھا ان کے پروگرام میں, تو وہ نہیں تھے. شامی صاحب کی پروکسی کوئی نہیں ہو سکتی. نہیں, وہ میں نے کہا یہ ہاٹ سیٹ ہے, اور ویری ہاٹ سیٹ. میں نے کہا ویری ہاٹ سیٹ ہے, اور یہ میں نے کہا ایک عام کام نہیں ہے ان کو مینیج کرنا. تو میں نے کہا جی کہ نہ میں نجومی ہوں اور نہ مجھے اندر کی خبریں ہیں, لیکن جو ایونٹس ہیں میں کنونسڈ ہوں. اور پھر یکدم 5 تاریخ کو کیس لگ گیا. میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ اس وقت کسی طرف چل رہا تھا. اچھا, مگر اتنا بولڈ اسٹیٹمنٹ علیمہ کا دینا, جو نہ اس سے پہلے کبھی دیا نہ اس کے بعد اب دیا, تو پھر ہوا کیوں نہیں؟ تو میرا خیال ہے کوئی گڑبڑ ہو گئی. اب وہ تو نہیں پتا نا یہ گڑبڑ کس طرح ہو جاتی ہے. ہر دفعہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. ہر دفعہ پاکستان میں مختلف صحافی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب اب رہائی اب رہائی, ہر دفعہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. نہیں, میرا خیال ہے یہ اصل میں جب چیزوں کو ایکسکیوشن میں جاتے ہیں نا تو اور بے شمار ویریبلس ٹریگر کر جاتے ہیں. آپ ضروری نہیں کہ آپ جب ایکسکیوشن میں, کیونکہ پالیٹکس کے اندر اتنے فیکٹرز ہوتے ہیں. جس دن یہ خبر آئی تھی نا, لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آپ سیاست کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جی 1 سال چھوڑو, 1 ہفتہ بھی بہت ہوتا ہے کہ آپ کوئی پریڈکٹ کر سکتے. ایگریڈ. یہ تو بڑا نہیں, جس دن یہ خبر آئی تھی نا کہ جی ایک اور صحافی نے دی تھی کہ جی عید سے پہلے وہ رہا ہو جائیں گے, پھر یہ خبر آئی کہ جی 5 تاریخ لگ گئی ہے, ڈاٹس کنیکٹ ہونا شروع ہو گئے, تو پھر ہم نے بھی تھوڑے سے کبوتر اڑائے تھے اس وقت. بالکل صحیح, ذرا خبر لے کر آئیں. تو وہ کبوتر جو ہے وہ میرے پاس آیا, اس نے انفارم کیا, اس نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم نے کبوتر اڑا دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے تمہارا کام ہو گیا. حیرانگی کی بات ہے وہ کبوتر آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ آیا, اور اس نے کہا کہ جی میں دوبارہ کنفرم کر رہا ہوں کہ خان صاحب کی 5 تاریخ کو جو ہے وہ رہائی یا ضمانت نہیں ہوگی, جبکہ میں نے اس کو نہیں کہا تھا. سو اس بات سے مجھے یہ تاثر ملا کہ مجھے ایک چیز کو 2 دفعہ کنفرم کیا گیا کہ جی ایسا تو نہیں ہونا. تو میں اس لیے, اور پھر لیکن اس کے بعد میں نے آپ کا کلپ دیکھا, اور جب آپ کا کلپ دیکھا نا پھر میں ڈاواڈول ہو گیا. تو میں تو کبوتر کو فائر کرنے لگا. نہیں, میں ویسے میری کیلکولیشن جو ہے نا خان صاحب بڑی کم ہی غلط ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ وہ میں کوئی بہت بڑا کوئی ہے اس کو اس طرح کی ذائچہ بنا لیتا ہوں سیاسی, اور اس کے اندر جو ہے خامی نہیں رہتی. مطلب کہ پاکستان کی سیاست اتنی ٹپیکل ہے, اور ہر دفعہ اس کا ایک اپنا جب وہ ایک شیپ لے رہی ہوتی ہے تو وہ ایک جو ہے نا بڑی لگی بدی ہوتی ہے. کوئی آپ کو سرپرائز نہیں ملتی. انہونیاں ہوتی ہیں لیکن ایسی انہونی نہیں ہوتی جیسے آپ متعارف نہیں ہوئے ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جی مثلا عمران خان صاحب جب اقتدار سے علیحدہ ہوئے تو یہی میرے صاحبزادہ صاحب بیٹھے تھے 12 یا 13 اپریل کو, تو مجھے کہتے جی آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کے حسان. اچھا حسان کے. تو کہتے ہیں جی آپ عمران خان صاحب کی سیاست کو کیسا دیکھ رہے ہو. وہ خاصا تھوڑا بہت کچھ چیزوں میں میرے مطلب خاصا بلیور ہوتا ہے, پتہ ہے کہ بلکہ کئی باتیں مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا بیٹا یا 6 مہینے بعد عمران خان نہیں ہے یا پاکستانی فوج نہیں ہے. تو میں نے کہا ان میں سے ایک نہیں رہنا ہے, ایک نہیں جانا ہے. تو 4-6 مہینے بعد مجھے ہمیشہ ابھی کہتے ہیں ابا یو اسٹل اسٹینڈ بائی یور ورڈس. میں کہا آئی ڈو. تو میں نے کہا جی آپ, تو کہتے ہیں اب 6 مہینے گزر گئے. میں نے کہا بیٹا 6 مہینے کے 2-3 سال بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ آسان نہیں ہوتا. اصل میں بہت ساری چیزوں میں نا
ایک جو باجوہ کا آپ ابھی بھی مانتے ہیں بات جس طرح آپ نے کہا کہ 6 مہینے سال بھی ہو سکتا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو سیاست اپنی پوری صفر کر کے دینی ہوگی فوج کے سامنے. اگر انہوں نے ایکسپلین دس تھنگ، کیا مطلب اس بات کا صفر کر کے دینی ہوگی؟ یعنی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جب وہ اگر ان کا جو ہے وہ سیاست پنپی تو پاکستان فوج جو ہے وہ پہلے انڈرمائن ہوگی، پھر عمران کو اسپیس ملے گی. اچھا، تو ایسا نہیں ہو سکتا؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا مطلب کم از کم ایسے لوگوں کو جن کو اسٹیبلشمنٹ کی نرسری سے جو خود نکل کے آئے ہوں وہ جو سمجھیں گے اسٹیبلشمنٹ کو زیرو کر کے ہیرو بنیں گے تو وہ نہیں ہو سکتا. ہیرو بن سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ زیرو نہیں ہوگی. یہ بات نواز شریف کو پتہ تھی؟ میرے کو پتہ تھی، وہ بھی تو اسی نرسری سے آیا تھا. اچھا کیا ہے نا. دیکھو اس نے مان گئے کہ ہاں ٹھیک ہے جو آپ کہیں گے اس جو یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے انہوں نے یہ کیا کہ جی کم از کم یہ عمران خان کو مل جائے گی. کبھی آپ دیکھیں گور یا کوئی بندہ جو ہے تحریک انصاف کا اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب، خواجہ آصف صاحب، اسحاق ڈار کی طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حکومت چلا رہا ہوگا. اور شہزاد اقبال آپ کے شو میں مجھے کہہ رہا تھا کہ اب اور کیا چاہیے، اقتدار تو مل گیا. تو میں نے کہا یہ لعنت ہے اس اقتدار کے اوپر کہ جو آپ اتنے بڑے بندے کی سیاست جو ہے صفر کرا کے وہ بیچارہ سیاسی لاش بن کے پھر رہا ہے. کیا آپ نے جو بات کہی تھی اس کے بعد فون آیا آپ کو یہ اس جملے کے اوپر؟ کیونکہ بڑا سخت جملہ تھا. میرا خان صاحب آپ حیران ہوں گے، میرا کوئی رابطہ نہیں ہے نون لیگ سے کسی سے. شہباز شریف صاحب آپ کے بہت اچھے دوست ہیں. دو ہیں لیکن نہیں کیا. شہباز شریف صاحب کا میں یہ جانتا ہوں ان کا پرسنل نمبر بھی آپ کے پاس ہے؟ مجھے پتہ ہے اچھی طرح، لیکن رابطہ رہتا ہے واٹس ایپ پہ؟ نہیں، میں اس معاملے میں بڑا محتاط ہوں. یہ ایک بندہ جو ہے نا، میرے پاس کبوتر کی خبر ہے. مجھے پتہ جی 8 فروری کے الیکشن سے پہلے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی آپ کا میسیجز کے ذریعے ان سے رابطہ رہتا تھا شہباز شریف صاحب سے؟ بہت زیادہ ہے نا. میرا کبوتر نا صحیح خبریں لے رہا یہ بتاؤں کہ ان کے جتنے فنکشنز تھے ایز اے پرائم منسٹر اس دور میں، تو حالانکہ بڑے سینئر میں موجود ہوتے تھے. جہاں آپ کو پتہ ہے سیٹھی صاحب، شامی صاحب، ان کی کرسی کے ساتھ نیکسٹ کرسی پہ مجھے بٹھاتے تھے. اب کیا ہوگا پتہ نہیں وہ ان کا ہوگا. ان کو میں تو ان کی سیاست سے جو اختلاف جو تھا وہ تو تب بھی تھا. نہیں اصل میں مطلب اب بندے کی چوائس ہوتی ہے. ہمارے ہاں تھوڑا سا کسی کی آپ جتنا مرضی سپورٹ کر لیں نا، یا ان کے آپ کا نیریٹو کتنا ساتھ ملتا ہو، اگر آپ کا کچھ چند چیزوں میں آپ کا ایک انڈیپینڈنٹ ویو آتا ہے تو یہ لوگ جو ہے نا پاکستان میں جو سیاستدان ہیں وہ اس کو بڑا پرسنل لے لیتے ہوں. میں یہی سوچ سکتا ہوں. آپ کو لگ رہا ہے شہباز شریف صاحب افینڈ ہو گئے کسی بات میرے اپنی بڑی خان صاحب میں نے سیاست کے اندر نہیں رہا ہوں لیکن پیریفری کا میں بڑا پکا. ایسا میرے لیے نا یہ بہت بڑی خبر ہے. یہ آپ کے لیے شاید چھوٹی بات ہوگی یا آپ اس کو ڈاؤن پلے کر رہے ہیں. میرے لیے یہ بالکل میں کیا ایگزامپل دوں حضور. میں آپ کو یہ کہتا ہوں شہباز شریف نے اوتھ لیا ہے، بے شمار فنکشن ہوئے ہیں، سارے لوگ جاتے رہتے ہیں. مجھے تو کبھی کسی نے آج تک انوائٹ نہیں کیا. مریم نواز صاحبہ نے یہاں حلف لیا. اب نہیں کیا. یہ اب دیکھو نا، اب نہیں کیا. پہلے تو میں جانتا پہلے نہیں. شہباز صاحب تو اتنی رواداری تھی کہ میں کوئی ان کو کبھی کسی کو ہوتا تھا جب کو ملنا ہے کہ کہہ دیا کہ یہ فون کیا، یقین نانوں کے دوسرے دن آ جاتا تھا اور تیسرے دن وہ ملاقات کے لیے ٹائم نکال لیتے تھے. ٹھیک ہے اب نہیں کچھ تو ہے، ایسا کچھ تو ہوا ہے. کچھ بھی نہیں. میں دیکھیں ایک بات ہے کہ مجھے جو سیاست ہے وہ شہباز صاحب کی سخت ناپسند ہے. آپ کو شہباز شریف صاحب کی سیاست ناپسند؟ نواز شریف صاحب کی سیاست میں بہت پسند ہے. اچھا، میں دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں کی فرق جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں اور وہ بیچارے باہر بیٹھے. کیوں باہر بیٹھے؟ چلیں اس پہ میرا خیال ہے کہ اس میں بھی اٹ کوڈ بی اینی تھنگ، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے پاسبلٹی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہو کہ جی نواز شریف صاحب کے، کیونکہ انسٹیٹیوشن جو ہے نا، میں ہمیشہ کہتا ہوں جی کہ آرمی چیف ایک چیز ہے، انسٹیٹیوشن دوسری چیز ہے. انسٹیٹیوشن فیصلہ کرتا ہے جی کہ جیسے عمران خان صاحب کے بارے میں وہ اگین اسی ریفرنس 27 اکتوبر 2022 جنرل ندیم انجم انہوں نے کہا یہ فیصلہ ہم نے اگلے 20 سال کے لیے کیا. اب مجھے بتائیں 20 سال بھائی میں کروں یا نہ کروں، آپ ایک لیفٹیننٹ جنرل ڈی جی آئے کہہ رہے ہیں. نہیں ماضی میں بھی بہت سے لوگ غلط ہو جائے لیکن نواز شریف صاحب کے اوپر
کاٹا لگ چکا تھا نون لیگ پہ, شریف خاندان پہ کوئی نہیں نظر آئے گا. نہیں شریف خاندان پہ نہیں, شریف خاندان تو وہ کہتے ہیں نا کہ مشرف نے بھی کہا مریم نواز کے اوپر تھا. نہیں مریم نواز کے اوپر تھا تو مٹ گیا نا. چیف منسٹر کیا ہے, چیف منسٹر کا ہونا. نیائی صاحب چیف منسٹر سارا کچھ ہے پنجاب کا. اب وہ تو خیر بزدار کو, اب وہ عثمان بزدار کی وجہ سے اس کی اہمیت اتنی کم ہو گئی کہ آپ کو لگتا ہے کہ وزارت اولیٰ کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ساری چیزیں دے دی تھی اور صرف ساری پوسٹ ان کو, انٹیریئر منسٹری دے دی, فائنانس دے دی, فارن منسٹری دے دی, ساری کچھ فوج کے پاس تھا. لیکن ایک عثمان بزدار انہوں نے فوج جو ٹیل لگا دی, انہوں نے کہا یار یہ کیا ہے, پنجاب میں ایک طرف بیٹھے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. تو مریم نواز صاحب نے دیکھا یہاں پہ بھی دیکھیں کہ میرا خیال ہے, اور آئی کوڈ بی رانگ, مجھے نہیں پتہ ہوتا اس کا کیا ہے, کہ جب آئی جی بھی انہیں کا ہے, چیف سیکرٹری بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہو, یعنی اس لیے کہ انہوں نے اپوائنٹ اس وقت کیے تھے جب محسن نقوی صاحب تھے جی, اور ان کی سارے ان پوزیشن کی کنٹینیوٹی ہے, اور بڑی بڑے ابھی بھی ایڈمنسٹریٹو اور لا اینڈ آرڈر کی جو بڑی پوسٹ ہیں وہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے جو منظور نظر کی ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ چیف منسٹر کے پاس وہ اختیارات تو نہیں ہے. پھر بھی ویسے مجھے خیال ہے کہ چیف منسٹر جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل میٹیریل نہیں ہوتا, نہ اس کا پاکستان کی پالیٹکس میں امپیکٹ پڑتا ہے. عثمان بزدار نے عمران خان کی سیاست کو کیا بگاڑ لیا. مریم نواز کی پرفارمنس پہ آپ کیا کہیں گے ابھی تک سے؟ میرے خیال اچھی بھی ہو جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اچھی بھی ہو جائے گی تو اچھی بھی ہوگی تو نہیں فرق پڑتا, بری بھی ہوگی تو نہیں فرق پڑتا. 10 میں سے کتنے مارکس دیں گے آپ؟ میں حقیقت ہے ان کو اتنا فالو نہیں کر رہا ہوں, لیکن میرا خیال ایکٹیویٹی کچھ ہے تو صحیح. ایسے کہنا کہ کتنے آپ, میں تو خیال ہے کہ ان آل فیئرنس 6-7 نمبر دینے چاہیے. 6 تو یہ تو اچھے مارکس, اچھے مارکس ہیں, یہ اچھے مارکس. عمران خان صاحب جس طرح ابھی تک جیل میں ہیں قابل تعریف ہے. میں نے آپ کی 1-2 جگہوں کے اوپر دیکھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ خان صاحب اتنی دیر گزار لیں گے. میں تو ایکسپیکٹ کرتا تھا. اچھا, میں تو میرے تو وہ پارس شاہ زیب کے ساتھ اور بڑے جو ہے 2020 کے 21 کے میرے جو سینٹینسز ہیں وہ ابھی تک چلاتے تھے. میں نے کہا جی جب یہ وزیر اعظم تھے میں تو ان کو ساروں کو کہتا تھا, نہیں تھا میرا انٹریکشن ہوتا تھا اسٹیبلشمنٹ سے بھی, اور سارے میرے دوستوں کو پتہ ہے, شامی صاحب کو پتہ ہے, جتنے میرے دوست ہیں میڈیا کے سب کو پتہ ہے. میں کہتا تھا جی کہ حیران کر دے گا اتنا دلیر آدمی. میں شہباز صاحب کو بتایا ہوا تھا جب وہ چیف منسٹر تھے, ابھی عمران خان وزیر اعظم نہیں بنا تھا. میں کہہ دوں یہ آپ سب کو سرپرائز کر دے گا, یہ بہت دلیر ہے جینوئنلی. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ یہ لڑائی کے فن میں اس کو بڑا عروج حاصل ہے. مجھے طلعت نے ایک دفعہ اس طرح پروگرام میں صد کر رہے تھے ہم ان کا ٹی وی کے اوپر, تو مجھے کہتے ہیں یہ آپ کیوں کہتے ہو. میں کہ طلعت میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ ایک بندے نے 20 سال ایگریشن کے ساتھ گین کرائی ہے, اور ایک پروفیشنل جو ہے نا ورلڈ کلاس اور تیز بالر واحد ہے کہ جو ایک اگلے بندے کو جو ہے نا وہ ڈرانا چاہتا ہے, اس کو مارنا چاہتا ہے, اس کو لگ جائے تو اس کا غصہ دگنا ہو جاتا ہے. تو اس کی جو کوالٹی ہے نا لڑنے کی وہ ہون ہوتی رہتی ہے. تو یہ جو آپ کی ایک فیکلٹی تیار ہو جاتی ہے, تو وہ فیکلٹی جہاں اس میں بہتر ہے تو وہ آپ کی سیاست میں ہر قسم کی لڑائی میں بہتر ہے, چاہے بزنس میں آ جائے, سیاست میں آ جائے, کسی فیلڈ میں چلے جائیں. تو عمران خان صاحب کی جو وہ کوالٹی ہے ہون ہوئی ہے بڑی تیز. اور تیسری جو ان کے اندر کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹف آدمی ہے, نہ اس کا کوئی گرمی کچھ بگاڑ سکتی ہے نہ اس کو سردی کچھ بگاڑ سکتی ہے. اچھا, چاہے کتنی ان کو جو ہے ایکسپوز کیا جائے یخ بستہ موسم سے یا گرمی میں کتنی گرمی سے ایکسپوز کیا جائے. پھر ایک اور کوالٹی ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ غیر معمولی ہے, بھٹو صاحب میں تھی. بھٹو صاحب کے بعد اس طرح میسیولی جو ہے تھی, بلکہ کچھ چیزیں کچھ لحاظ سے بھٹو صاحب سے بھی دعات آ گیا, وہ ہے کمیونیکیشن. وہ بالکل جلسے میں اپنے جو چاہنے والے ہیں ان کو بالکل مبہوت ہو جاتے ہیں, میسمرائز کر کے رکھ دیتا ہے. لیکن جو ان کو چاہیے تھا اس کے بعد اس سارے سے, اس سے تو کمیونیکیشن سے انہوں نے لوگوں کو انسپائر کیا, لوگوں کے لڑائی کر کے لوگوں کو اس طرح خوبصورت لڑائی بھلے سے نقصان ہے اس کا اینڈ, لیکن ایسی لڑائی ابھی تو 2 اب 2 ویکس پڑھ لیں. تن بدن کو آگ نہیں لگ گئی ہوگی جن کو کرٹیسائز کیا اس نے. ایسا آپ نے کیونکہ فیملی کے ساتھ ایک تعلق ہے, بشرا بی بی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے حوالے سے یہ
خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کو اپنی اسٹرینتھ سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی ہیں تو میں اس کی وجہ سے آج یہاں تک ہوں. فیملی کے اندر یہی تاثر ہے ان کے بارے میں بھی؟ میرا حقیقت ہے کہ فیملی سے اس معاملے میں، بلکہ عمران خان کا ذکر جو ہے، جتنا پہلے تو ساری فیملی سے میری کمیونیکیشن اتنی نہیں ہے، لیکن جس حد تک ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ ورلڈ آئی اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو فیملی کے اندر میں ڈسکشن میں نہیں لاتا ہوں، کہ ظاہر ہے کہ ان کی فیلنگ اور ہے، میری کچھ اور ہے. بہنیں اب کافی ایکٹیو ہو گئی ہیں. اب یہ اس پہ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے پبلک میں کسی کو انڈورس نہیں کیا، بشرا کو کیا. علیمہ خان صاحبہ از پریکٹیکلی رننگ دا شو رائٹ ناؤ. رننگ تو آپ تو آپ کے یہ تو ہے نا کہ اپنے طور پہ آ کے مثلا مجھے سارے لوگ کہتے ہیں جی، اور یہ پریشر بھی بڑا ایک تکلیف دہ ہوگا کہ حسان جانشین پیدا ہو گیا ہے. آئی نو ہی از ناٹ نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عمران خان کیوں؟ دیکھو ابھی اور کچھ نہیں، ایز لیٹ ایز یہ مارچ اپریل 2023 میں بیٹھے تھے زمان پاک میں. شام قریشی بیچارہ 12 سال سے نمبر 2 ہے تحریک انصاف کا وائس چیئرمین. تو سب کے سامنے پوچھا کہ آپ کا جانشین کون ہوگا؟ انہوں نے کہا مراد سعید. یہ کہا تھا نا. اچھا اب تک پہنچی ہے نا بات؟ نہیں میرے تک نہیں پہنچی. آپ کو نہیں پتا؟ نہیں مجھے نہیں پتا. بچوں نے یہ کہا. یہ بڑے ٹی وی پہ. آپ حیران کیوں ہیں؟ نہیں میں اس لیے کہ میں نے کہا ٹی وی ٹاک شو میں ان لوگ نہیں آپ اس بات پہ کیوں حیران ہے کہ کیوں مراد سعید کا؟ نہیں میں حیران نہیں ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہ مراد سعید کو بنانا چاہتے تھے، انہوں نے اس کو مارجنلائز کر دیا کہ میں باقی جو بیٹھے تھے نا تم نہیں ہو. نہیں اس کو ایک اور طریقہ ہے نا دیکھنے کا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ وہ بیسکلی ایک زیادہ ینگسٹر کو لانا چاہ رہے تھے کہ وہ جو ہے وہ بالکل میں جو آپ کو میں عمران کو کی جو ہے کہ جو کئی باتوں کو ڈسائفر کرنا میرے لیے بڑا آسان ہے. اچھا ہو سکتا ہے بندہ غلطی بھی کر سکتا ہے. میں بھی ان سے علیحدہ ہوئے گڈ 13 سال ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی جو بیسک ہیبٹس وہ تو میچور ہو چکی تھی ایٹ دا ایج آف. سو بیسکلی وہ یہ آپ کہہ رہے ہیں اس لیے کیا گیا تھا ٹو پٹ شامود قریشی ان ہس پلیس. سب کو اپنی جگہ پہ اوقات پہ کہ یار تم کچھ بھی ہو تم یو ڈونٹ ایگزسٹ. اس لیے دیکھو ابھی تک دیکھو بیچاروں کو کسی نے نام لیا آج تک. حسان آپ تو گئے ملنے کے لیے، حسان سے پارٹی کے لوگ جاتے ہیں ملنے کے لیے؟ نہیں ملنے ہی نہیں دیتے کسی کو. اچھا ویسے نہیں ملنا؟ بالکل بڑی سختی ہے. اچھا بڑی مشکل سے اس کے جو میرا بھتیجا ہے میرا داماد، اس بیچارے کی محنت سماجت سے تھوڑا بہت جیل کے لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں، لیکن وہاں 2 سسٹم چل رہے ہیں نا. وہ فار آل پریکٹیکل پرپزز ایم آئی کے انڈر ہیں، ملٹری کورٹس کے جو سزا یافتہ ہوتے ہیں ان کو جیل کے اندر ایک سب جیل ہے ہائی سیکورٹی زون میں رکھا ہوا ہے، اور بہت اس کے اندر ایفس اینڈ بٹس ہیں، کمپلیکیشن ہیں. تو اور ٹیکنیکلی اسپیکنگ حسان آج بھی پی ٹی آئی میں ہے. حسان مطلب آج پی ٹی آئی میں اب تو ویسے ہی اسے رہنا چاہیے، کیونکہ جب اس حالات میں تو کبھی آپ جو ہے میں بھی خود اس سے سجیسٹ کروں گا کہ ہمارا ڈی این اے ہے. نہیں لیکن آج اگر اس کی انٹروڈکشن دیا جائے گا تو یہی ہوگا حسان نیازی از پارٹ آف پی ٹی آئی، جس طرح کچھ لوگوں نے چھوڑ دی نا پی ٹی آئی، ہی اسٹل پارٹ آف پی ٹی آئی. میرا نہیں خیال کہ وہ اس کے بارے میں سوچنا بھی اسے چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑے ان حالات میں. اچھا یعنی ہی شوڈ اسٹیک. یہ تو آپ خود اسے کہیں گے، آپ ریکمینڈ کریں گے کہ میں کہتا ہوں ڈٹ کے کھڑا ہو. اچھا ڈٹ کے کھڑا ہو. بالکل. مجھے اس نے کہا کہ ابا کیا ہے، میں نے کہا بالکل یہ ہو کہ اگر بہت فزیکل ٹارچر تمہیں کریں اور نہ بیئر کر سکو تو تم اس وقت تم کنسیڈ کر جانا. میں وہ نہیں کہتا کہ تم لیتے رہو اور کہو کہ تم کوئی ہارڈ کو کرمنل نہیں ہو، لیکن اگر یہ سمجھیں کہ تمہیں کو ریلیف دیں اور چلو جو قسمت میں ہے. اور مطلب ہے تکلیف والی بات کہ جوان بیوی گھر بیٹھی ہے اور خود اس کا کیریئر ہیڈ ہے، وہ ایک جو کام کر رہا ہے ابھی ینگ بیرسٹر ہے. تو یہ لائف میں اگر فرض کیا اگر خدا نہ خاصا 4-5-6 سال اگر اندر رہ گیا تو کیریئر تو ختم ہے نا. پھر پروفیشن کو تو ایک دوبارہ نہیں ناؤ از اے پولیٹیشین. تو ایسی پولیٹیشین نہیں، پولیٹیشین کے لیے بھی دیکھیں میرا تو میں کیوں نہیں پالیٹکس میں آیا ہوں. آپ تھے؟ میرا کبھی نہیں رہا ہوں. شروع میں تو تھے نا؟ نہیں نیور. جب پی ٹی آئی بن رہی تھی؟ نہیں نیور. خان صاحب کی تو کوارڈینیشن نہیں ہوتی تھی آپ کی؟ میں بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ میں دخل دیتا تھا یا مجھ سے وہ مشورے لیتے تھے. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں. لیکن کبھی میں اس کو کسی پارٹی ایک کسی کمیٹی کا ممبر کبھی نہیں رہا. خان صاحب کے ساتھ ویسے ایک ان کا فیتھ تھا، وہ ان کو پتا تھا کہ یہ سارے لوگ ہیں، میری سمجھ زیادہ ہے. میرے ڈی این اے کے اندر پالیٹکس ہے. میرے والد نے اس وقت الیکشن سے جیتا کہ جب میں پیدا نہیں ہوا تھا.
اور پھر میرے سارے بھائی اسمبلیوں میں بیٹھے رہے. ویسے اختلاف کا پوائنٹ کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا خان صاحب سے جہاں اتنی ناراضگی ہو گئی؟ میرا خیال ہے کہ 2011 کے بعد خان صاحب کو جب ایک جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر ان کو ایک پذیرائی ملی اور ان کا ایک کانٹیکٹ ہوا تو وہ ہمیشہ سے یہ سمجھتے تھے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئے گی. اچھا. پہلے مشرف صاحب پہ دھوکہ کھایا, اس وقت بھی میں نے کہتا رہا کہ نواز شریف بھی یہاں پہ نہیں ہے, بے نظیر بھی یہاں پہ نہیں ہے, اگر مشرف کے خلاف آپ ایک اسٹرانگ اپوزیشن دو تو آپ لا محالہ ان کی بھی سپورٹ آپ کو ملے گی, باہر سے بیٹھے اور ان کی جہاں جو سپورٹ ہے یہ بھی آپ اٹھا لیں گے. اور مشرف آپ کے کہ وہ جیل میں تو نہیں ڈالے گا نا, تو آپ نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کرنا. لیکن انہوں نے پریفر کیا کہ مشرف صاحب کی الیکشن کمپین چلا رہے تھے پریزیڈنٹ کی اور اسپیچز کرتے پھر رہے تھے, تو انہوں نے بہت اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یار آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو آپ کو جو پاپولر پالیٹکس ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ. نہیں صاحب, ویسے میں ایک ویسی آن اے لائٹر نوٹ میں دیکھ رہا تھا, آپ نے جس کو بھی کچھ تجاویز دی ہے نا وہ گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی ہے یا پھر اس کے پالیٹکس کا بیڑا کر گیا. شہباز شریف صاحب کے ساتھ آپ کی دوستی تھی, اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے وہ پی ایم ہاؤس تک پہنچ گئے. عمران خان صاحب کو آپ نے منع کیا, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے پی ایم ہاؤس تک پہنچ گئے. ویسے آپ جماعت اسلامی کے ساتھ آپ کا کافی زیادہ نظریاتی طور پہ الحاق ہے, لیکن جماعت اسلامی کبھی پرائم منسٹر ہاؤس تک پہنچ ہی نہیں سکتی. حسان نیازی کے آپ سے مختلف خیالات ہیں بیٹے کے, لیکن آپ اسے خود کہتے ہیں تو پی ٹی آئی چرائی, پی ٹی آئی نے چھڑ کے چاہیے. میں نے دیکھو نا اصولی بات بھی ہے نا, اب بات یہ ہے کہ میری بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے میرے اندر دل سے ہو کے وہ پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو کے اور عام سے جو ہے علیحدہ ہو جائے. پاکستان کے اندر سیاست میں آپ لوگوں کی بڑی کم سپیس ہے, خصوصاً حسان نیازی جیسے بندے جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. یہ بہت ہی پیسے والی گیم ہے. تو آپ مگر نا یہ مفلس اور مخلص جو ہوتے ہیں نا وہ ایک دھکی کھاتے رہتے ہیں. میں نے بڑے اپنے سینئرس کو دیکھا ہے, پھر اپنے ساتھ لوگوں کو دیکھا ہے. تو سیاست میں نے اگر نہیں آیا ہوں نا تو 1977 میں ابھی میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں اپنے آپ سے قسم کھائی تھی, اس کی وجہ صرف ایک تھی کہ میں نے کہا تمہارے پاس وسائل ہیں سیاست میں آنے کے, نہیں تھے. یہ بڑا پیسہ چاہیے. میں تو کہتا ہوں یہ ارب پتیوں کا مقابلہ ہے بیسکلی, ارب پتیوں یا نون کا ارب پتی جیتے گا یا پی ٹی آئی کا. جو بندہ نون کے اندر میں آپ کے 50 کروڑ ہو, خان صاحب آپ کو گھر آ کے ٹکٹ دیں گے, نواز شریف صاحب کو گھر آ کے ٹکٹ دیں گے. اچھا. اور آپ اس میں سے 2 ان کے الیکشن بھی اسپانسر کر دیں اور 5 کروڑ پارٹی فنڈ میں بھی دے دیں تو ٹکٹ چلتا ٹک ٹک کرتا پہنچ جائے گا. لیکن آپ اٹس جسٹ وہ پیسہ آپ کو ایسا پیسہ ہوتا ہے کسی کے پاس کو اس طرح ڈاؤن دا ڈرین پائے. حفیظ اللہ صاحب, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. پلیزر ٹاکنگ ٹو یو. اٹس آلویز. خان صاحب کام کی بات نہیں ہو سکی. کام کی کون سی بات ہے؟ میرا خیال تھا کہ کوئی ہم بیٹھ کے پاکستان کا مستقبل سنواریں. یہ پاکستان کا مستقبل آپ کی سوچ پتہ لگی ہے نوجوانوں کو, ان کو پتہ لگا ہے یہاں پہ غلطیاں کیا کیا رہی ہیں, تو بہت اچھا کیوں نہیں دیکھیں اسی آپ کا جو ایکسپیرینس, میں ہمیشہ یہ بات مانتا ہوں, مجھے اپنے نا ہمارے جو بزرگ دانشور ہیں ان سے تھوڑا سا اختلاف ہے کچھ چیزوں کے اوپر. میں اچھا ہوا آپ نے چھیڑ دیا تو میں آج یہ بات کری دوں. مجھے یہ لگتا ہے جیسے وہ بدلتی ہوئی جو سچویشن ہے نا وہ شاید اس کو بھانپ نہیں پاتے. ہے بھی صحیح. مجھے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا انوویشن ہوتی ہے, 10-15 سال پیچھے چل رہے ہیں. Things are changing very fast. مجھے حسان جس طرح ہے, حسان نے وہ ایک نوجوان ہے, اس نے کہا کہ نہیں یہ جگہ بہتر ہے, یہ وہ غلط ڈیسیجن ہے, صحیح میں اس پہ نہیں جا رہا, لیکن وہ کنونس ہو گیا. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, مجھے لگتا ہے کہ ان کے بھی اندر جو بزرگوں کی ایک تعداد ہے نا اس نے پارٹی کو اتنا سلو ڈاؤن کر دیا ہوا ہے کہ وہ آج کی یوتھ سے کنیکٹ ہی نہیں کر پاتی. مجھے یہ فیل ہوتا ہے. تو لیکن فیکٹ ہے کہ بزرگوں کا جو ایکسپیرینس ہے اس کا کوئی ثانی نہیں, اس کا مقابلہ نہیں. پیپلز پارٹی کے اندر بلاول کا تڑکا لگا ہوا ہے اور مسلم لیگ میں مریم نواز کا تڑکا لگا ہوا ہے. بلاول کے ارد گرد دیکھیں کتنے کو نوجوان ہیں. نہیں لیکن نہیں ہوں جو ہے, لیکن سارے انکلز اور آنٹیز قیادت دونوں کی اب آ گئی ہے نا, مریم نواز کے پاس آ گئی اور بلاول کے پاس چلی گئی ہے. ہاں نہیں, میں دیکھتے ہیں آگے کس طرح پرفارم کرتے ہیں. لیکن مریم نواز جس طرح اپنے آپ کو پورٹرے کر رہی ہیں, مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یوں کے خلاف جاتی ہے. میری رائے ہے یہ ایز اے میٹر آف فیکٹ. مطلب وہ کام اگر 5 روپے کا کر رہی ہیں, تشہیر پہ 10 روپے لگ رہے ہیں. مجھے یہ فیل ہوتا ہے. یہ تو مارکیٹنگ تو کرنی چاہیے. ہاں مارکیٹنگ. ٹھیک, تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. ناظرین, حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو آپ نے ان کی سنی. ان کی باتوں سے ظاہری بات ہے ہمارے درمیان ایک ریلیشن شپ ہے, اختلاف بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہمیشہ تہذیب احترام کے دائرے میں عزت کے ساتھ. یہی وہ بات ہے کہ اختلاف کیجیے,
احترام کے ساتھ کیجیے, شائستگی کے ساتھ کیجیے, اپنے الفاظ کا چناؤ ایسا رکھیے کہ اگلے کا دل نہ دکھے, لیکن آپ اپنا نظریات رکھ سکتے ہیں. مجھے اتنی خوبصورت بات لگتی ہے, مطلب ہی از اے پرائم ایگزامپل کہ ان کا اپنا تھاٹ پروسیس ہے, بیٹے کا اپنا تھاٹ پروسیس ہے, لیکن پھر بھی وہ بیٹے کو کہتے ہیں کہ چھوڑی نا, تیرے جو تھاٹ پروسیس ہے اس کے ساتھ کھڑا رہی, میرا اپنا تھاٹ پروسیس ہے, میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا. یہاں پہ جو ہے وہ اس کے اوپر قتل و غارت ہو جاتی ہے ہمارے ملک کے اندر صرف انہی نظریات کے اوپر. خیر, آئی ہوپ یو لائک دا پوڈ کاسٹ. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. شکریہ.